بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی عظیم الشان کتاب میں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ یحب المحسنین، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں اور احسان کا رویہ اپنانے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہمیں یہ ابدی سبق سکھاتی ہے کہ نیکی کی راہ اور پاکیزہ اطوار اللہ کو بےحد پسند ہیں۔ جب ہم ان اچھی عادتوں کو اپنی ذات میں جذب کر لیتے ہیں تو نہ صرف ہمارا معاشرہ ایک مثالی گہوارہ بنتا ہے، بلکہ ہماری اپنی زندگی میں بھی سکون اور اطمینان کی لہریں اتر آتی ہیں۔ آئیے آج ہم سب مل کر یہ پختہ عہد کریں کہ ان اچھی عادتوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے، کیونکہ حقیقت میں ایک اچھی عادت ہی اچھے اور کامل انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ میرے نہایت معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں کہ 7 خاص عادتیں رکھنے والے لوگ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کبھی کسی دوسرے انسان کے محتاج نہیں رہتے۔ تو کیا آپ یہ جاننے کا شوق رکھتے ہیں کہ وہ کون سی 7 عادتیں ہیں جو کسی بھی انسان کو ذلت اور محتاجی سے بچا سکتی ہے؟ سب سے پہلے میرے عزیزو ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی پوشیدہ حقیقت کا انکشاف کرنے والا ہوں جسے جاننے کی تمنا ہر انسان کے سینے میں پنہاں ہوتی ہے، مگر اس کی گہرائی اور اصل روح تک پہنچنا ہر عام شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تم نے اپنی زندگی کے سفر میں یقیناً ایسے مضبوط لوگ دیکھے ہوں گے جن پر حالات کا سب سے کڑا اور سخت وار ہوتا ہے، جن کی پیروں تلے زمین کی کئی بار نکل جاتی ہے، مگر وہ ہر بار ٹوٹ کر بکھرنے کے باوجود خود کو سنبھال لیتے ہیں۔ ان کے جیب بظاہر خالی ہو جاتی ہے، تمام ظاہری وسائل ختم ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کا رزق کسی نہ کسی اندیکھے راستے سے ان تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست راستہ بدل لیتے ہیں، مگر قسمت جیسے ان کا دامن چھوڑنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ کبھی تم نے کسی لمحے ٹھہر کر یہ گہرائی سے سوچا کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل وجہ ان کی قسمت یا کوئی اتفاق نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں کے اندر رچی بسی کچھ خاص اور پختہ عادتیں ہوتی ہیں جو انہیں زوال کی گہری تاریکی سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ عادتیں انہیں محتاجی کی ذلت سے بچاتی ہیں اور ان کی زندگی میں ایک ایسی پوشیدہ روحانی طاقت پیدا کرتی ہے جو بظاہر تو نظر نہیں آتی، مگر اس کا اثر ہر قدم ہر دم پر واضح محسوس ہوتا ہے۔ یہ دنیا عام طور پر صرف یہ سمجھتی ہے کہ انسان تب مضبوط ہوتا ہے جب اس کے پاس ڈھیروں دولت ہو، بڑے اور کامیاب لوگوں سے اس کی پہچان ہو، یا اس کے ہاتھ میں دنیاوی طاقت ہو، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس اور مختلف ہے۔ حقیقی طاقت ان خاموش اور گہری عادتوں میں چھپی ہوتی ہے جو انسان کو اندرونی طور پر اتنا مضبوط بنا دیتی ہیں کہ اس سے اس کا رزق بھی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، اور اس کے دل کا سکون بھی کوئی بڑا طوفان نہیں چھین سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات آتی رہتی ہیں، مگر ان کے گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کے دن آزمائشوں سے بھرے ہوتے ہیں، مگر ان کے دل میں کبھی نا امیدی گھر نہیں کرتی۔ وہ ہر شکست کو ایک نیا سبق بنا لیتے ہیں اور گرنے کو مزید کچھ سیکھنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ آج میں تمہیں انہی 7 پوشیدہ اور سنہری اصولوں سے روشناس کرانے والا ہوں جو اگر تم نے واقعی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے تو یقین کرو دنیا کی کوئی آندھی، کوئی بڑا طوفان تمہیں ہلا نہیں سکے گا۔ یہ وہ قیمتی راز ہیں جو تمہارے اندر وہ فولادی طاقت پیدا کر سکتے ہیں جسے حالات کی گردش بھی کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ذرا دل کے کانوں سے سن لو۔ یہ باتیں صرف اسی کے لیے کارآمد ہیں جو واقعی زندگی میں سچی جد و جہد کر رہا ہے۔
جو خود کو حالات کی وجہ سے تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، جو دن رات کٹھن امتحانوں، ناموافق حالات اور بھاری ذمہ داریوں سے تنہا لڑ رہا ہے۔ اگر کبھی تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ میں اپنی پوری کوشش تو کر رہا ہوں مگر نتائج ہمیشہ میرے خلاف کیوں آتے ہیں، تو سمجھ لو کمی تمہاری محنت میں نہیں بلکہ تمہاری روزمرہ کی عادتوں میں ہے، کیونکہ جب انسان کی عادتیں بدلتی ہیں تو اس کی سوچ کا انداز بھی بدلتا ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ اس لیے اس اہم پیغام کو آخر تک توجہ سے سننا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ لمحہ ہو جو تمہاری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا بن جائے۔ پہلی عادت ان کامیاب لوگوں کی ہوتی ہے جو ہر روز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی اپنی آنکھ کھول لیتے ہیں، کیونکہ فجر سے پہلے کا یہ مبارک وقت صرف ایک گھڑی نہیں بلکہ آسمان سے برکت اترنے کا خاص دروازہ ہوتا ہے۔ اس خاموش لمحے میں فضاؤں میں ایک خاص سکون ہوتا ہے، ذہن دنیاوی بوجھ سے آزاد ہوتا ہے اور دل پر دنیا کی گرد ابھی نہیں جمی ہوتی۔ ایسے وقت میں جاگنے والا انسان دراصل اپنی سوئی ہوئی تقدیر کو خود آواز دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے کامیابی کے ایسے پوشیدہ راستے کھولتا ہے جو عام غافل لوگوں کو نظر بھی نہیں آتے۔ جب پوری دنیا گہری نیند کے مزے میں ڈوبی ہوتی ہے تب یہ محنتی لوگ حرکت میں آ چکے ہوتے ہیں اور اس پرسکون لمحے کو اپنی سوچ، دعا، بہتر منصوبہ بندی اور خود کو اندر سے سنوارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پورے دن کے کاموں میں ایک خاص ترتیب پیدا ہوتی ہے، ان کے فیصلوں میں ایک واضح سوچ اور وضاحت آ جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ان کا رزق خود چل کر ان کی تلاش میں آ رہا ہو، کیونکہ انہوں نے اس کے استقبال کی تیاری ترکے ہی کر لی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس سحر خیزی کی عادت کو اپنا لیتے ہیں وہ محرومی اور غربت سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایک نئی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، وقت کی قدر کا صحیح شعور جاگ اٹھتا ہے اور ان کی زندگی میں ایک ایسی پوشیدہ برکت شامل ہو جاتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کم ظاہری وسائل میں بھی نہایت مطمئن نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے برکت تقسیم ہونے کے صحیح وقت کو پہچان لیا ہوتا ہے۔ دوسری عادت شکوہ کرنے کی نہیں بلکہ ہر حال میں شکر ادا کرنے کی روش ہے، کیونکہ جو انسان زندگی کی ہر چھوٹی بات پر شکایت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے جانے بغیر اپنی زندگی سے برکت کو آہستہ آہستہ رخصت کر دیتا ہے۔ مسلسل گلہ اور شکوہ کرنا دل کو بوجھل اور انسانی روح کو تھکا دیتا ہے، اور پھر انسان کو ہر اچھے حال میں بھی محرومی کا شدید احساس ہونے لگتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کا بہت کچھ موجود ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ناشکر لوگ ہر نعمت میں کوئی نہ کوئی کمی نکالتے ہیں، ہر آسانی میں بھی کوئی مشکل تلاش کر لیتے ہیں، جس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دل سے اطمینان اور سکون خاموشی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں وہ سخت ترین اور کٹھن حالات میں بھی امید کی کوئی نہ کوئی روشنی تلاش کر لیتے ہیں۔ جب مشکلات ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں تو گھبرا کر ٹوٹتے نہیں بلکہ کامل صبر اور سچی دعا کے ساتھ ان کا ہمت سے استقبال کرتے ہیں۔ شکر انسان کے اندر ایک ایسی فولادی طاقت پیدا کرتا ہے جو گھپ اندھیروں میں بھی آگے بڑھنے کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شکر گزار دل پر بڑی سے بڑی آزمائش بھی ایک خاص ہلکا پن چھوڑ جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شکایت رزق کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کرتی ہے اور شکر ان بند دروازوں کو دوبارہ کھول دیتا ہے۔ جب زبان پر ناشکری کے الفاظ ہوں
تو دل تنگ اور چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب دل شکر کے جذبے سے بھر جائے تو زندگی کے معاملات میں خود بخود وسعت اور کشادگی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ عظیم راز ہے جو انسان کو محرومی کے غار سے نکال کر برکت کی روشن راہ پر لے آتا ہے۔ تیسری عادت ان نیک لوگوں کی ہوتی ہے جو خود مشکل میں ہو کر بھی دوسروں کو کیونکہ جو ہاتھ دوسروں کو گرنے سے بچانے اور اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، قدرت کا قانون اسے خود کبھی گرنے نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو چھوٹی نیکیوں کو بھی کبھی معمولی نہیں سمجھتے، کبھی کسی کو ایک خلوص بھری مسکراہٹ دے دیتے ہیں، کبھی کسی دکھیارے کے لیے دو ہمدرد الفاظ بول دیتے ہیں، تو کبھی ایک سادہ سا مخلصانہ مشورہ دے کر کسی کے دل کا بھاری بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ انہیں اس بات کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو دینے سے خود خالی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سچائی جانتے ہیں کہ اصل دولت بانٹنے اور تقسیم کرنے ہی سے بڑھتی ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں دوسروں کے لیے سہارا بنتے ہیں، اور آخر کار یہی سہارا ان کی اپنی زندگی کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ جب ان کی اپنی زندگی آزمائش کے کٹھن مراحل سے گزرتی ہے تو وہی لوگوں کی دعائیں واپس لوٹ کر آتی ہیں اور ان کی بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ وہ کبھی اکیلے نہیں ہوتے، چاہے بظاہر سب دنیا دار ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے لیے آسمان سے غیبی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان کا نام لینے والے لب خاموشی میں ان کے حق میں غائبانہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو انسان اپنے دل کو دوسروں کی تکلیف دیکھ کر نرم کر لیتا ہے، وہ اپنی زندگی کے سخت دنوں میں کبھی بے یار و مددگار نہیں رہتا۔ اس کے قدم کبھی لڑکھڑاتے نہیں، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اسے تنہائی کے اندھیروں سے بچاتا ہے اور اسے اندر سے ایک ایسی روحانی طاقت دیتا ہے جو دنیا کا کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔ چوتھی عادت ان سمجھدار لوگوں کی ہوتی ہے جو روزانہ کچھ وقت صرف اپنے لیے نکال لیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے شور و گل میں انسان اکثر اپنی اصل پہچان کھو دیتا ہے اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ حقیقت میں کون۔ بیجا مصروفیات کا ہجوم، لوگوں کی بڑھتی ہوئی توقعات اور حالات کا شدید دباؤ انسان کو اتنا الجھا دیتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سننا بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن جو شخص روزانہ خاموشی کے چند لمحے تنہائی میں اپنے ساتھ گزارتا ہے، وہ اپنے دل کی صحیح حالت کو سمجھنے لگتا ہے اور اس پر اپنی چھپی ہوئی غلطیاں بھی واضح ہونے لگتی ہیں۔ جب انسان خود اپنا ایماندارانہ احتساب کرنے لگے تو اسے اپنی کمزوریاں دوسروں سے چھپانے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ ان کمزوریوں سے لڑنا اور انہیں ٹھیک کرنا سیکھ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا مقابلہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ ایسے لوگ ہر آنے والے دن میں تھوڑا سا بہتر انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رویوں کو سنوارتے ہیں اور اپنی سوچ کو وقت کے ساتھ نکھارتے چلے جاتے ہیں۔ جو شخص روزانہ خود کو بہتر بنانے کی سمت میں ایک بھی قدم اٹھاتا ہے، وہ زندگی کے دور میں کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک وقار اور ٹھہراؤ آتا ہے اور اس کے فیصلوں میں ایک گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ خاموشی سے خاموشی ترقی کی منازل طے کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کو پہچاننے کا اصل ہنر سیکھ لیا ہوتا ہے۔ پانچویں عادت سچائی اور دیانت کو اپنی زندگی کا اٹل اصول بنانا ہے، کیونکہ اگرچہ دنیا بظاہر فریب، دھوکے اور جھوٹ کے سہارے آگے بڑھتی نظر آتی ہے، لیکن اصل اور پائیدار زندگی ہمیشہ
بھروسے اور اعتماد کی بنیاد پڑی کھڑی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی زبان کو سچائی سے جوڑ لیتے ہیں ان کی بات میں بغیر کسی کوشش کے خود بخود ایک وزن آ جاتا ہے۔ ان کے الفاظ کبھی ہلکے نہیں ہوتے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ پورے دل سے کہتے ہیں، اور اسی لیے ان کی بات اثر رکھتی ہے اور دوسروں کے دلوں تک پہنچتی ہے۔ سچ بولنے والے لوگوں کے تمام رشتے زیادہ محفوظ اور پائیدار رہتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ کہیں ان کا کوئی جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ ان کی نگاہوں میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، ان کے تعلقات میں کوئی بناوٹ یا دکھاوا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے دل خود بخود ایسے کھڑے انسانوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جن کی باتوں میں سچائی کی خوشبو رچی ہوتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت سچائی کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ اعتماد پیشہ وہاں جنم لیتا ہے جہاں انسان کو بار بار خود کو سچا ثابت نہ کرنا پڑے۔ جس شخص کی سچائی اس کے عمل اور کردار سے جھلکتی ہے وہاں اسے وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ حالات خود اسے سہارا دے کر آگے بڑھاتے ہیں۔ ایسے سچے لوگ بھیڑ میں بھی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں اور آسانی سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ چھٹی عادت، یہ اہم نقطہ سمجھنا ہے کہ کمائی صرف کاغذ کے نوٹوں اور دھات کے سکوں کا نام نہیں، بلکہ انسان کی پوری تقدیر کے راستے کی بنیاد ہوتی ہے۔ جو لوگ ہر حال میں حلال رزق پر ثابت قدم رہتے ہیں وہ اپنی معمولی آمدنی میں بھی ایک خاص روحانی مٹھاس اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ ان کے دل مطمئن رہتے ہیں، ان کی نیند پرسکون ہوتی ہے اور ان کی زندگی میں ایک بہترین توازن قائم رہتا ہے۔ انہیں بہت زیادہ مال جمع کرنے کی بیجا جلدی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ جو رزق ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ صاف اور پاکیزہ راستے ہی سے ان تک پہنچے گا۔ حرام کمائی بظاہر انسان کا پیٹ تو بھر دیتی ہے، مگر وہ روح کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس میں وقتی چمک تو ہوتی ہے مگر اس میں کبھی دیر پا خوشی نہیں ہوتی۔ ایسے مشکوک مال کے ساتھ خوف، شدید بے چینی اور برے اندیشے بھی سائے کی طرح ساتھ چلتے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر تھکا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس حلال کا لقمہ انسان کے بدن میں برکت بن کر اترتا ہے۔ حلال کمائی صرف رزق میں وسعت نہیں ڈالتی بلکہ انسان کی روح کو بھی طاقتور بناتی ہے۔ اس سے دل میں وہ انوکھا سکون پیدا ہوتا ہے جو دنیا کی مہنگی ترین چیزوں سے بھی کبھی نہیں خریدا جا سکتا۔ یہی پاک کمائی انسان کو ظاہری اور باطنی طور پر ایک ایسا سہارا فراہم کر دیتی ہے جو زندگی کے بڑے طوفانوں میں بھی اسے کبھی ڈگمگانے نہیں دیتا۔ ساتویں عادت، ان عظیم لوگوں کی پہچان ہے جو حالات کے بڑے بڑے طوفان دیکھ کر کبھی بگھرتے نہیں بلکہ اپنے دل میں ہمیشہ یہ یقین زندہ رکھتے ہیں کہ میرا رب میرے حق میں سب سے بہتر کرے گا۔ جب مشکلیں حد سے بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جب ترقی کے تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں اور آس پاس کے تمام دروازے خاموشی سے بند ہو جاتے ہیں، تب بھی ایسے مضبوط لوگوں کا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی آزمائش کبھی بغیر کسی بڑے مقصد کے نہیں آتی، اور ہر گہرے اندھیرے کے بعد روشنی کا ایک نیا راستہ لازماً کھلتا ہے۔ یہ صابر لوگ حالات کے سامنے ہار ماننے کے بجائے صبر کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ وہ شکوہ کم اور اپنے رب سے دعا زیادہ کرتے ہیں اور اپنے دل کو کبھی مایوسی کے اندھیروں کے حوالے نہیں کرتے۔ ایسا غیر متزلزل حوصلہ انہیں اندر سے اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی تمام تر طاقت کو فانی انسان کے بجائے اپنے رب کی لافانی ذات سے جوڑ لیتے ہیں۔ اکثر زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ دنیا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتی ہے،
قریبی رشتے دور ہو جاتے ہیں اور تمام سہارے ٹوٹتے نظر آتے ہیں، مگر یہی وہ خاص لمحے ہوتے ہیں جب قدرت کی غیبی طرف سے ایک بالکل نیا دروازہ کھلتا ہے، ایسا دروازہ جس کا انسان نے اپنی سوچ میں تصور بھی نہ کیا ہوتا۔ یہی پکا یقین ان لوگوں کو دوسروں سے خاص بناتا ہے، کیونکہ ان کی امید کے چراغ حالات کی ہواؤں سے نہیں بلکہ اپنے رب کے سچے وعدوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ خوشحال اور کامیاب لوگ کبھی اپنی قسمت کو برا بھلا نہیں کہتے، وہ زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی اللہ کی ایک بڑی عنایت سمجھتے ہیں۔ ان کے دل میں شکر کرنے کی مستقل عادت ہوتی ہے، اور یہی شکر انسان کو اس کے رب سے جوڑے رکھتا ہے۔ جہاں شکایت انسان کے ہاتھ سے موجود نعمتیں بھی چھین لیتی ہے، وہیں جن لوگوں کے چہروں پر ہر وقت شکایت لکھی ہو، ان کی زندگی میں کمی کا احساس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ چاہے ان کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، لیکن جو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دل کی خوشی سے محسوس کرتا ہے، اس کے لیے قدرت خود بخود نئے راستے کھولنا شروع کر دیتی ہے، ایسے دروازے جن کا وہ خود بھی کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک خوشحال انسان کا دل اور اس کا دماغ ہمیشہ صاف ہوتے ہیں، وہ زندگی کے اہم فیصلے کرنے سے کبھی گھبراتے نہیں بلکہ پوری ہمت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر فیصلہ کرنا ہی آدھی کامیابی ہے۔ جو لوگ صرف ڈر کے مارے کبھی کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ عملی طور پر اپنی زندگی سے کچھ بھی نیا سیکھ ہی نہیں پاتے اور وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ خوشحال لوگ اپنی سوچ کو حالات کے مطابق بدلنے سے کبھی نہیں گھبراتے اور نہ ہی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اصل انسانی طاقت یہی ہے کہ انسان اپنی کمزوری کو وقت پر پہچان لے اور اسے بہتر بنانے کی مسلسل کوشش کرے۔ زندگی کے سفر میں ہر انسان پر کبھی نہ کبھی مشکل وقت ضرور آتا ہے، لیکن اصل فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ مشکل پڑنے پر بگڑ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اب اسی مشکل میں کندن بن کر اور مضبوط ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو صبر کو اپنا مستقل ہتھیار بنا لیتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ صبر کی آخری منزل ہمیشہ دائمی سکون ہی ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بالکل تھک کر ہار ماننے کے قریب پہنچتا ہے تو ٹھیک اسی وقت تقدیر اس کے حق میں انصاف کا بڑا دروازہ کھولتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک کمزور اور ایک مضبوط انسان کے درمیان اصل فرق ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اعلیٰ عادتوں پر سچے دل سے عمل کی توفیق دے اور ہماری زندگی کو ہر لحاظ سے کامیاب بنائے، آمین۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام کومنٹ سیکشن میں اپنی عقیدت کے ساتھ ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی اور سبق آموز لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی بصیرت افروز ویڈیو میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔